حضرات یہاں تشریف لیں، یہ جگہ خالی ہے، یہاں کھڑا کوئی نہ رہے، تھوڑا سا راستہ رہتا کہ کوئی آئے تو اس طرف جا سکے، چونکہ ابھی دوست آ رہے ہیں۔ الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فهدوا عني، أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، پچھلی صدی میں مسلمانوں نے اپنے ملکوں سے ہجرت کی، بہت زیادہ، کروڑوں کی تعداد، مختلف ملکوں میں رزق کی تلاش، اور رزق کی تلاش اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہے، حکم بھی ہے۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ زمین میں پھرو اور حلال تلاش کرنا، حرام نہ تلاش کرنا۔ فضل اللہ، کہ فضل کے لفظ میں اشارہ ہے کہ چاہے تم ویانا میں رہو اور چاہے تم مدینہ میں رہو، کمائی حلال کرنا، حرام نہ کرنا۔ مدینہ میں رہ کے چرس بیچی اور ویانا میں رہ کے حلال کام کیا تو یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس سے جو حرمین میں بیٹھ کے نشہ بیچ رہا ہے، کیونکہ وہاں بھی نشہ بھی کرا ہے۔ تو وابتغوا من فضل اللہ، فضل میں اشارہ ہے کہ رزق حلال ہو، حرام۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل لا يستوي الخبيث والطيب وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ میرے بندو میرا امتحان آئے گا، رزق حرام زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، لیکن حرام بے برکتہ ہوگا، حلال برکت والا ہوگا۔ حرام تمہارے ساتھ مسائل لائے گا جو ساری زندگی اس سے نکل نہ پاؤ گے، حلال تمہارے لیے برکتیں لائے گا، تمہاری اگلی نسلیں بھی اس سے نفع اٹھائیں گی۔ تو وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ کے لفظ میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ ہوگا، حلال اس کے مقابلے میں کم ہوگا، لیکن حلال بابرکت ہوگا، حرام بے برکت ہوگا، حرام وبال ہوگا، حلال رحمت ہوگا۔ میرے گاؤں کے قریب چیچا وطنی ایک شہر ہے، وہاں ہماری جماعت بھی ہوئی تھی،
وہاں ایک اللہ کے نیک بندے رہتے تھے، ان کی ہم زیارت کے لیے گئے تھے، تو 2 آدمی آئے، 40 سال پرانی بات ہے، لیکن وہ ان کا ایکشن ایسا تھا کہ مجھے ساری زندگی کے لیے یاد رہے گا۔ تو آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تھے۔ وہ جو ایکشن تھا نا، اس سے یہ مجھے قصہ ساری زندگی کے لیے یاد ہوگا۔ اللہ رزق حلال دے تھے بہت، مجھے بڑا عجیب لگا، میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ تو آگے ان بزرگوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی ملو، حلال تھا تھوڑا ہی لبو، حلال تھا تھوڑا ہی لبو، حلال تو تھوڑا ہی ملے گا، لیکن اس میں ملے گا کیا؟ من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک فرائض پورا کرے، یہ نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دے، روزہ ہی چھوڑ دے، سچ ہی چھوڑ دے، سچائی کے ساتھ فرائض کو پورا کرتے ہوئے جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھکتا ہے، تو اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت تھے اور نشان پڑے ہوئے، جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسے کہا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں، اپنے کھیت میں خود ہی کام کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے حلال کوشش کرتا ہوں، تو وہ میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو پوری مجلس تھی، تو آپ نے ان کا یوں ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے یوں بوسا لیا، ہاتھ کو چوما، اور پھر کہا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہوگا اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی، اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ امتحان ڈال دیا کہ حرام زیادہ اور جلدی کیوں، اور حلال پس پس کے آتا ہے، پس پس کے آتا ہے، گھٹ گھٹ کے آتا ہے۔ اور پھر ایک اور آگے کی ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں، جنت خود وی آئی پی لوگوں کی ہے، اس جنت میں ایک وی آئی پی کلاس ہے، جنت کے اندر ایک اعلیٰ جنت ہے۔ ساری جنت اللہ نے نہ لکڑی لگائی، نہ لوہا، نہ تانبا، نہ پیتل، نہ پتھر، نہ مٹی، نہ چونا، نہ گارا، نہ ریت۔ جنت کے میٹیریل کا سب سے جو لو میٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی ہے، یہ لو میٹیریل ہے، باقی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا، تو وہ بتاتا کیا؟ سونا چاندی ہم جانتے ہیں، موتی یاقوت ہم جانتے ہیں، وہ تو اس نے بتا دیا۔ جو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، تو ہمیں بتاتا تو ہمیں پتہ کیا چلتا؟ تو اللہ نے ایک آیت میں ساری جنت کا ہمیں نقشہ بتا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو جتنا مرضی زور لگا تم سوچ نہیں سکتے میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان تیار کر کے رکھا، تم سوچ ہی نہیں سکتے، تمہاری سوچ سے آگے کی چیز۔ تو ادنا میٹیریل ہے سونا چاندی، اور درخت بھی سونے اور چاندی کے، گھاس زعفران کی، چھت اپنے عرش کو بنایا، دودھ شہد شراب کے دریاؤں سے اسے سجایا، اور ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، موت سے پاک، غم سے پاک، پیشاب پخانے سے پاک، لڑائی دکھن سے پاک زندگی عطا فرمائے۔ وہ خود ایک عالیشان چیز، اس میں ایک عالیشان جنت ہے جس میں 3 طرح کے آدمی جا سکتے۔ الامام العادل، ایک عدل کرنے والا حکمران، ذو رحم وصول، رشتہ دار برا سلوک کرتے رہے اور یہ ساری زندگی ان کے ساتھ اچھا کرتا رہا، بدلہ نہیں دیا، وہ کیا جو اللہ نے چاہا۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل،
ہماری پوری دنیا کا اور ہمارے ملک میں زیادہ ہے انتقامی اخلاق ہیں، انتقامی، کہ جو ایک کرے اس کے ساتھ 10 کرو، اور جو گالی دے اس کو پتھر مارو، جو پتھر مارو اسے گولی مارو۔ یہ ہمارے ملک کے انتقامی اخلاق بن چکے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا وہ جو جنت میں VIP جنت ہے، اس میں ایک وہ آدمی جائے گا رشتہ دار برا سلوک کرتے رہے اور وہ اچھا کرتا رہا، اور لوگوں کے تانے بھی سنتا رہا، بے غیرت ہو گیا، بے حیا ہو گیا، نکوہ ڈا چڑی، تو وہ چپ کر کے سنتا رہا اور سہتا رہا اور ان سے اچھا کرتا رہا، اچھا کرتا رہا، اچھا کرتا رہا۔ ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو، آپ نے کہا پاگل نہ بننا، لا تکونوا امعا، پاگل نہ بننا۔ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اما عجیب لفظ تھا تو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے کہا اما وہ ہوتا ہے، یعنی پاگل وہ ہوتا ہے جو یوں کہے جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے، یہ پاگل ہے۔ یہ میرے نبی کی نظر میں دیوانہ ہے، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ آپ نے فرمایا تم یہ نہ کرنا، تم یہ کرنا اور تم یہ کہنا کہ جو برا کرے گا ہم اچھا کریں۔ پی جائے یام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ سہنے کا بھی مزہ ہے، چپ رہنے کا بھی مزہ ہے، غصہ نکالنے کا بھی ایک مزہ ہے جس کے پیچھے ندامت ہے، اور پی جانے کی ایک تلخی ہے جس کے پیچھے مزہ ہے۔ ذو رحم وصول، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، بہن، بھائی۔ آدمی عام طور پہ باہر اچھا سلوک کرتا ہے، گھر میں آ کے انتہائی بدتمیز ہو جاتا ہے، بیوی سے انتہائی بدتمیز، بیوی اوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی، خامن کے ساتھ انتہائی تیز زبان، اوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، سگے بھائی کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا ماحول ہے۔ اور خون کے رشتوں کی، رشتے ناتوں کی قدر میرے رب نے بٹھائی، میرے نبی نے بٹھائی، اور وہ یہ یوں بٹھا رہا ہے کہ تم اچھا سلوک کرو، برائی کو بھی اچھائی سے بدلو، آؤ اس جنت میں جس کو اللہ نے جنت کے VIP کے اندر VIP بنایا ہے۔ اور تیسرا جس کی وجہ سے آپ کو ساری حدیث سنائی، آخری، ذو عیال صبور، ساری زندگی حلال کمایا، حرام نہ کمایا، اور کچھ ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، کچھ رہ جاتی تھی، اور صبر کر کے چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، تو آج وہ بھی یہاں آئے گا، اس VIP جنت میں آئے گا۔ پچھلی صدی میں ایک مسلمانوں کا لشکر نکلا وسائل کی تلاش میں، روٹی کی تلاش میں، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اکثریت جو نسل وہاں رہ گئی، ان کی اکثریت اس ماحول میں رنگے گئے، گم ہو گئے۔ اس پہلی صدی میں بھی مسلمانوں کا ایک فوج در فوج نکلنا ہوا اپنے ملکوں سے پوری دنیا کی طرف۔ وہ جہاں گئے اسلام زندہ کرتے، وہ جہاں گئے لوگوں کی تہذیب بدل گئی، زبانیں بدل گئی، لباس بدل گئے، مذہب بدل گئے۔ جتنا انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، فلپائن ہے، اور کاشغر سے آگے کا چین ہے، کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی جہاد نہیں، مسلمان تاجروں نے دین پھیلایا۔ جتنے آپ لوگ یہ بیٹھے ہوئے، آپ سارا یورپ کے لیے کافی۔ لیکن آج کی پچھلی صدی کی نسل نے جو گھر چھوڑے، صرف کمائی کا ذہن تھا، اسلام پھیلانے کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ پہلی صدی میں جنہوں نے گھر چھوڑے، وہ تاجر بھی تھے، وہ مزدور بھی تھے، مزدور بن کے بھی نکلے، تاجر بن کے بھی نکلے، کاشتکار بن کے بھی نکلے، لیکن ان کا جذبہ تھا اسلام پھیلانے۔ تو انہوں نے کروڑوں انسانوں کے لیے ایمان کے دروازے کھلوا دیے اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ اپنی تجارت کو اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ اور دنیا کی تاریخ کا عجیب و غریب ترین واقعہ کہ
1400 سال میں جتنا چنگیز خان کی نسل نے، تاتاری جن کو مغل بھی کہتے ہیں، تاتار بھی کہتے ہیں، جتنا انہوں نے مسلمانوں کو ذبح کیا آج تک کسی نے نہیں کیا، جتنا اس نے شہر برباد کیے آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے جاتے تھے، جس کا مینار اونچا ہوتا تھا اس کو انعام ملتا تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد میں 15 لاکھ آدمی ذبح کر دی، دریائے دجلہ میں کتابیں ڈالی، 1 مہینہ دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو کے بہتا رہا۔ اتنی بڑی خونخوار قوم 100% مسلمان ہو گئے، سوائے قبلائی خان کی نسل کے جو چائنا نکل گئے۔ قبلائی خان کے علاوہ جتنی تاتار مغل نسل تھی سب نے کلمہ پڑھا، اور اس کے پیچھے صرف مسلمان تاجر ہیں، اور ایسے گمنام تاجر ہیں کہ تاریخ کو ان کا نام بھی نہیں پتا۔ ترکستانی تاجر ہیں، ترکستانی تاجر جنہوں نے سودا بھی بیچا، تبلیغ بھی کی، سودا بھی بیچا، تبلیغ بھی کی۔ تو چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوجی بڑا تھا، اغدائی چھوٹا تھا، اور چغتائی اس سے چھوٹا تھا، طلوئی اس سے چھوٹا تھا۔ تو اس نے جوجی کو روس کی سلطنت دی تھی، تو اس کا بیٹا تھا اباقہ، اباقہ کا بیٹا تھا برقہ۔ برقہ کا زمانہ ہے، اسلام مٹ چکا، اسلامی سلطنتیں مٹ چکی، اسلام تو نہیں مٹا سکتا کوئی، اسلامی سلطنتیں مٹ چکی ہیں، صرف ایک مصر باقی ہے، باقی سب پر پردہ پھر چکا ہے، اور یوں لگتا تھا کہ بس اب ختم، اب ختم، اب ختم۔ تو ترکستانی تاجروں نے جو روس میں تاتاری خاندان تھا ان کو تبلیغ کرنے شروع کی، اور وہ دعوت دیتے 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 ایک مسلمان ہو رہا ہے، 2 ہو رہے ہیں، 10 ہو رہے ہیں، 20 ہو رہے ہیں، ایک وزیر مسلمان ہو گیا۔ وہ وزیر کو جب موقع ملتا وہ برقہ خان کو اسلام کی باتیں بتاتا، کہتا یار یہ اچھی اچھی باتیں کس کی ہے، یہ کون کہتا ہے؟ تو اس کو نرم کرتے 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 جب اس کا دل پورا کھل گیا کہ یہ مسلمانوں کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے، کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، مجھے وہ مسلمان ملاؤ۔ کہا اچھا اب آئیں گے، میں ملاؤں۔ تو ترکستانی تاجروں سے قافلہ چلتا تھا، وہ قافلہ پہنچا، اس نے برقہ خان کے سامنے پیش کی، انہوں نے اس کے سامنے اسلام رکھا، اس نے فوراً قبول کیا، وہ ساری روس کی نسل مسلمان ہوئی۔ رشید الدین رحمت اللہ علیہ نے چغتائی کے بیٹے تیمور کو دعوت دی، وہ مسلمان ہوا، منگولیا میں اس کی قبر پہ آج بھی لکھا ہوا ہے، یہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ قوم نے کلمہ پڑھا۔ یہ پہلے ہجرت تھی، رزق کی تلاش میں نکلنا کبھی بھی نہیں منع، اور کہیں بھی جانا منع کوئی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ حرام نہ ہو۔ تو تم مدینے بیٹھ کے بھی شراب بیچو گے تو اللہ کی پکڑ ہے، یہاں بیچنا اور وہاں بیچنا، وہاں جرم زیادہ ہو جائے گا، وہ حرم پاک، لیکن وہاں بھی بک رہی ہے۔ حلال کی تلاش میں نکلنا، میں نے پہلے آپ کو اس کی قیمت بتا دی، لیکن پہلی صدی میں نکلنے اور آج کی صدی، پچھلی صدی میں نکلنے والوں میں ایک فرق تھا، وہ سودا بھی بیچتے تھے، ایمان بھی بتاتے تھے، کامیابی و سلامتی کا راستہ بتاتے تھے۔ اللہ نے اس پوری امت کو دعوت کے مقام کے لیے چنا ہے، پوری کی پوری، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم پوری امت کو اللہ نے چنا ہے کہ جاؤ بھلائیاں پھیلاؤ، برائیوں سے روکو، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ مسائل بتانے کے لیے علم کی ضرورت، دعوت دینے کے لیے ضروریات کا پتہ ہو تو ہر مسلمان دعوت دینے والا ہے۔ اب یہ حلال حرام کیا ہے تو علماء سے پوچھنا پڑے گا، لیکن کسی کو یہ کہنا بھائی اللہ کی مان لے تو پوری تبلیغ ہو گئی اس کو۔ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے سوال کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مجھے آ کر یہ کہہ دے طارق جمیل اللہ کی بندگی کیا کر اور اللہ سے مانگا کر، تو اس نے پورا قرآن مجھے سمجھا دی، پورے قرآن کی دعوت دے دی مجھے۔
تو دعوت تو پوری امت کی ذمہ ہے، ممبر پہ بیٹھنا علماء کی ذمہ داری، لیکن دعوت دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ تبھی تو سورا انڈونیشیا تاجروں نے اسلام، کہاں کے تاجر تھے؟ یمن کے، حضرموت کے تاجر، یعنی افریقہ کے جتنے ساحل ہیں، جتنے ساحل کے ممالک ہیں، صومالیہ ہے، جبوتی ہے، کینیا ہے، اس میں یہ یمن کے تاجر، انڈونیشیا، فلپائن، ملائیشیا، یمن کے تاجر، یہ سارا علاقہ ان لوگوں نے بادبانی ہے، وہ کپڑے والی کشتیوں پہ سفر کر 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 تھوڑے تھوڑے سودے بیچے اور کروڑوں انسانوں کو ایمان کا راستہ دکھا دیا۔ تو بھائیو، یہ آپ کے دیس ہیں، وطن ہیں، یہاں داعی بن کے رہو، مبلغ بن کے رہو، اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کی نیت سے رہو، تو دنیا و آخرت میں نجات کا راستہ ایک اور وہ اسلام ہے۔ قیامت کے دن اسلام آئے گا، اللہم انت السلام وان الاسلام، یا اللہ تیرا نام سلام ہے، میرا نام اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک تو اسلام ہے، میں سلام ہوں، الیوم بک آخذ و بک اعطی، آج تیری بنیاد پہ کامیاب کروں گا، تیری بنیاد پہ ناکام کروں گا۔ آج پکڑ ہوگی چھوڑنے والوں پر، آج میری طرف سے خزانے کھلیں گے تجھ پر چلنے والوں کے لیے، اور تیرے سانچے میں ڈھل جانے والوں کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی زندگی کا راستہ وہ اسلام ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسے چھوڑ کر کسی اور راستے پر گیا قبول نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا۔ کسی امت پر مکمل نہیں ہوا، ہم پر مکمل ہو۔ الیوم کا لفظ پہلے ہے، اکملتو کے بعد آنا چاہیے الیوم، لیکن الیوم پہلے ہے، اکملتو بعد میں ہے۔ مولانا نے اپنے بیان میں آیت پڑھی تو وہ میرے ذہن میں یہ تھوڑے سا مضمون ہے، میں وہی آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ الیوم پہلے ہے، اکملتو بعد میں ہے، حالانکہ الیوم اکملتو کے بعد ہونا چاہیے۔ پہلے لا کر یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، یہ جو آگے کام ہونے والا ہے نا، یہ آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ دین کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ اکملت لکم، پھر لکم کا لفظ پہلے ہے، دینکم کا لفظ بعد میں ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ دولت صرف تمہیں دے رہا ہوں، تم سے پہلے کسی کو نہیں تھی۔ وہ اتممت علیکم، علیکم میں علا کے لفظ کے ذریعے سے اشارہ ہے کہ یہ میرا دین دنیا کی طرح نہیں ہے۔ ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہوں گا دوں گا اور جتنا چاہوں گا دوں گا۔ ہر ایک آسٹریا میں آنے والا تو مالدار نہیں ہوا نا، ہر ایک یورپ میں پہنچنے والا تو خوشحال نہیں ہوا، اور بعض اب بھی گزارے کی روٹی کھا رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا ما نشاء لمن نرید، دنیا میں ہم جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے، اور جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے۔ لیکن دین کے بارے میں کہا اتممت علیکم، علیکم، یہ ہدایت کا، ایمان کا، اسلام کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اب تم میرے سامنے گلاس رکھو بھر دوں گا، جگ رکھو بھر دوں گا، ٹپ رکھو بھر دوں گا، حوضے کرو بھر دوں گا، جتنا مانگو گے اتنا دے دوں گا۔ دنیا میں یہ نہیں ہے، جتنی مانگو گے اتنی دوں، کبھی دے دوں گا کبھی نہیں دوں گا۔ لیکن دین کے بارے میں علیکم، علیکم، علا کا لفظ بتا رہا ہے، علیکم، کہ جتنا مانگو گے ملے گا۔ اکملتو، اتممتو، کمال کہتے ہیں صفات کا پورا ہونا، اور تمام کہتے ہیں اجزاء کا پورا ہونا۔ ایک آدمی لنگڑا ہے لیکن بہت نیک متقی ہے، اس کو کامل تو کہہ سکتے ہیں، تمام نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی بڑا خوبصورت صحت مند ہے، بدمعاش ہے، اس کو تمام کہہ سکتے ہیں، کامل نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ نے دو لفظ استعمال کیے، الیوم اکملت، دین کی ساری صفات آج پوری ہو گئی۔ پھر کہا اتممت، جتنے اجزاء تھے وہ بھی پورے ہو گئے، اور برینڈڈ کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا،
ٹھپا لگا دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. جب وہ برانڈڈ ہوتا ہے ٹھپا لگ جاتا ہے. ٹھپا لگنے سے چیز مہنگی ہوئی. ایک آدمی کی گھڑی تھی سادہ سی, کہنے لگے آپ ہدیہ لے لیں. میں کہا میں کیا کروں, کہا بہت قیمتی ہے. میں نے کہا کتنے کی ہے؟ کہا یہ $12,000 کی ہے. تو میں نے کہا اس میں کیا خوبی ہے؟ کوڑی یہی تھا گھڑی. کہا جی یہ برانڈڈ ہے, برانڈڈ. ٹھپے کی قیمت ہے, گھڑی ایسے ہی ہے کہ یہ ٹھپے کی قیمت ہے. تو رضیت لکم الاسلام دینا, یہ میرے رب نے ٹھپا لگایا, برانڈڈ کر دیا. کہ بس اب کالا ہو یا گورا ہو, جس پر یہ چھاپا ہوگا وہ میرا ہے, جس پر یہ چھاپا ہوگا وہ میرا ہے. برانڈڈ چیز ٹھپے والی. اور وہ برانڈ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو اسلام کی تعبیر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اسلام کی تصویر کون ہے؟ محمد الرسول. تو اللہ کے نبی ہمارے پاس کلمہ لائے جو پورا مکمل برانڈ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ پورا ٹھپا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مطالبہ لا الہ الا اللہ میں ہے, ایک مطالبہ محمد رسول اللہ میں ہے. لا الہ الا اللہ میں دو مطالبے پڑے ہیں, دو بڑے مطالبے ہیں. ویسے تو بے شمار مطالبے, دو بڑے ہیں, دو میں آ جاتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لا الہ. لہذا سر اللہ کے سامنے جھکا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگ تو اللہ سے, سوال کر اللہ سے. جنہیں اللہ نے پیدا کیا ان سے نہ مانگ. لین دین کی بات نہیں ہو رہی. اب میرے نبی نے خود قرضے اٹھائے, آپ نے خود قرضے اٹھائے. ہاتھ پھیلانا, کسی کو اپنا حاجت روا سمجھنا کہ وہ صرف اللہ ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور پھر اللہ نے خوبصورت مثال دی کہ اچھا اگر تم مجھ سے نہیں مانگتے ہو تو کن سے مانگو گے؟ جنہیں میں نے بنایا ان سے مانگتے ہو. تو میں ایک تمہیں مثال دیتا ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. میرے بندو تمہارا رب سوتا نہیں, اونگتا نہیں, مرتا نہیں, خزانے کم نہیں ہوتے. دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے, لے کے خوش نہیں ہوتا, دے کے خوش ہوتا ہے. مانگنے پہ خوش ہوتا ہے, نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے. تو جنہیں میں نے پیدا کیا, جنہیں میں نے موت دے دی, جو مٹی میں چلے گئے, یا جو آج موجود ہیں, یا آئندہ آئیں گے, جو پیچھے آئے, ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دے دے. ایک مکھی پوری کائنات میں, پچھلے زمانوں میں, آج کے دور میں, آئندہ دور میں, جو مکھی بنا لے بس مجھے چھوڑ کے اس سے مانگنا شروع کر دے. اور اگر وہ مکھی نہیں بنا سکتے تو پھر مینوں یاد رکھیں کسی اور کو نہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ سے مانگ, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا. پوری کائنات دیکھ, مکھی بنا سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے اس سے اگلی مثال دی کہ مکھی ان کے پانی کے کنارے بیٹھ جائے, گلاس کے یا پلیٹ کے کنارے بیٹھ کے اپنی سرنج ڈال کے شوربہ پی لے یا پانی کا ایک قطرہ پی لے. اب ان سب سے کہو کہ یہ مکھی کے منہ سے یہ پانی کا قطرہ نکال کے دکھا دیں. جب وہ مکھی نہیں بنا سکتے, نہ مکھی کے منہ میں گیا ہوا شوربہ واپس لے سکتے ہیں, تو تیری کہاں سے پوری کریں؟ لہذا اسے بلا جو زندہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ الحی القیوم, ہمیشہ قائم, ہمیشہ زندہ. وہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے. وہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان میں اس کی بادشاہی ہے. اس کی ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کسی میں مجال نہیں اس کے سامنے کھڑا ہو کے دم مار سکے سوائے اس کی اجازت کے. اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. علم کیسا ہے؟ جو نہیں ہوا اور ابھی ہوگا وہ بھی جانتا ہے, اور جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے, اور جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. کل ایک دوست کے یہاں کھانا کھانے گئے تو باہر بڑا جنگل تھا.
تو مجھے حدیث پاک یاد آ رہی تھی، یعلم عدد ورق الاشجار، کہ میرا اللہ وہ ہے جو پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں وہ نہیں، ان درختوں پہ جتنے پتے ہیں ان کی مجموعی تعداد بھی جانتا ہے، جو گر گئے وہ بھی جانتا ہے، ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، جو پتے گر گئے وہ بھی جانتا ہے، جو ہیں لگے کھڑے وہ بھی جانتا ہے، جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے، جو گر کے بکھر کے کہاں کہاں چلے گئے وہ بھی جانتا ہے۔ اور پھر کل بارش ہو رہی تھی تو یہ دونوں الفاظ کٹھے ہیں، یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، وہ رب ہے کہ آپ کے یہاں کتنی بارشیں ہوتی، صرف ایک آسٹریا کی بارش لے لو تو میرا اللہ وہ ہے جو پہلے دن سے آج اور آج سے قیامت تک جتنی بارشیں ہوں گی اس میں جتنے قطرے آئیں گے سب کی تعداد جانتا ہے، جتنے درخت موجود ہیں ان کے پر جتنے پتے ہیں سب کی تعداد کو جانتا ہے، جو درخت پہلے تھے جو آئندہ ہوں گے وہ سب جانتا ہے۔ ایسا علم والا کوئی ہے؟ الا یعلم من خلق، ایسا کوئی علم والا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہو؟ ایسا کوئی علم والا ہے؟ هل تعلم له سمیہ، اللہ نے دعویٰ کیا ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی برابری کا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا؟ احق من ذکر، ایک ہی کو یاد کر، احق من عبد، ایک ہی کے آگے سر جھکا، ارأف من ملک، ایک ہی مہربان ہے، اجود من سئل، ایک ہی بڑا سخی ہے، اوصى من اعطى، ایک ہی ہے جو دیتے ہوئے نہ گھبراتا ہے نہ تھکتا ہے، گھبراتا تو جنہیں تھوڑی ہوئی مک جائے، کہتے میرے ختم ہی نہیں ہوتے، آؤ آ جاؤ سارے آ جاؤ، مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ، کیسا ہے، کیسا علم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اس کی کرسی کیسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور جس کی کرسی اتنی بڑی ہو آپ کتنا بڑا ہوگا، ساتوں زمین آسمان کے اوپر تیرے رب کی کرسی چھائی ہوئی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، طاقت کیسی ہے، سارے نظام چلا کے تھکتا ہی نہیں، تھکتا ہی نہیں، ما مسنا من لغوب، نہ بنا کے تھکا، نہ چلا کے تھکا، نہ دیکھ کے تھکا، نہ سن کے تھکا، 7 ارب انسان ہیں، اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، کہتا یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم، میرے بندو تم 7 ارب بول رہے ہو، کیا کیا بول رہے ہو اور کس کس زبان میں بول رہے ہو، اس میں گونگے بھی بول رہے ہیں کہ میں سب کی الگ الگ سنتا ہوں، اور اس میں چیونٹیاں بول رہی ہیں ان کی بھی سنتا ہوں، پرندے بول رہے ہیں ان کی بھی سنتا ہوں، سانپ بچھو بھیڑیے شیر چیتے ہاتھی گیدڑ بکرے بکریاں شیر شیرنیاں سب کی سننے والا اللہ، لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ، اس اللہ کے سامنے سر جھکا، اس اللہ کے سامنے سر جھکا۔ اور ہمارے بر صغیر میں اللہ کو خدا کہتے ہیں، خدا، ہماری زبانوں پہ خدا ہے، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا ناجائز ہے، خدا بھی اللہ کا ایک نام ہے، وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اس کو خدا کہتے ہیں، اس کو خدا کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا، اللہ نے اپنا نام رکھا ہے اللہ، اللہ کی عادت ڈالو، لکھو بھی اللہ، کہو بھی اللہ، پکارو بھی اللہ، اس لیے کہ جب تم کہتے ہو نا یا خدا، اے خدا، تو تم اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو کہ اے وہ ذات جو اپنے ذات میں کسی کا محتاج نہیں، اور جب تم کہتے ہو یا اللہ تو پتہ تم نے کیا کہا ہے، یا اللہ 2 سیکنڈ، یا 1 سیکنڈ اللہ 2 سیکنڈ، لیکن جو آدمی جو عورت کہتا ہے یا اللہ تو وہ اللہ کو، اب میں اللہ کے نام گن کے یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر خالق باری مصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العلم العدل اللطيف الخبير الحليم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب
الواعث الباعث المجيد الشهيد الحق الوكيل القوي الحكيم الودود المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ. یہ میرے رب کا خوبصورت نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں نے کتنی دیر لگائی؟ وہ 3-4 منٹ لگے مجھے یہ دہراتے ہوئے. اس میں نے یا کو نکال دیا تاکہ مختصر ہو جائے. اگر میں یا کا اضافہ کرتا تو یہ 5 منٹ لے جاتا میرا یہ تکرار. ایک آدمی نے یا رحمان سے لے کر یا صبور تک، یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا محمن یا عزیز یا جبار کہتے کہتے آخر تک پہنچا. اور ایک نے کہا یا اللہ، تو اس نے اللہ کو سارے ناموں سے پکارا. سبحان اللہ. سارے نام اس میں آ گئے، سارے نام اس میں آ گئے. اور عربی زبان میں، اردو میں، فارسی میں کچھ حرف ہیں جن پر نقطہ لگتا ہے، کچھ حرف ہیں جن پہ نقطہ نہیں لگتا. جن پہ نقطہ آتا ہے با تا ثا جیم خا شین ضاد غا زا، یہ حرف کمزور ہیں. اور جن پر نقطہ نہیں لگتا وہ طاقتور ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ جو آپ سب کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے. یہ تو آسان ہے نا. را، اس کو اپنا مطلب بتانے کے لیے ضرورت نہیں کسی کی. زا، اس کو مطلب بتانے کے لیے نقطہ چاہیے. تو اللہ نے جب اپنا نام بنایا تو ان حرفوں سے بنایا جو طاقتور ہیں. وہ حرف جس میں نقطہ نہیں آتا. اللہ اللہ، کیا ہوئے؟ اللہ. پھر اللہ میں ایک اور عجیب صفت، کسی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا. طارق جمیل، طارق جمیل، جمیل خوبصورت. جیم ہٹا دو، پیچھے بچ گیا میل یا میل، یا میل یا میل، ٹھیک. اور میم ہٹا دو تو جیل بن گیا، اور یہ ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ. کہ میں آپ کو اپنے نام سے مثال دے رہا ہوں. اب یہ اللہ ہے، اللہ، 2 لام چوتھا ہا، اللہ. یہ میں نے الف ہٹا دیا تو اس کا مطلب ڈولنا چاہیے. جیسے جمیل کا ڈول گیا، نہیں ڈولا، پیچھے بچا للہ. تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر میں نے اس کا لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا لہو. تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر میں نے اس کا آخری لام ہٹا دیا تو پیچھے بن گیا الہ. تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اور سب سے عجیب بتاؤں، الف ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، ہا ہٹا کے اس کی پیش کو باقی رکھا، پیش. تو قرآن کہتا ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. سبحان. ہو کہو اللہ، لہو کہو اللہ، الہ کہو اللہ، اور للہ کہو اللہ، اور اللہ اللہ ہی ہے. تو یہ جو ہندوستانی، پاکستانی، بنگالی، یہ خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ. اور پھر اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں. دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ کے نام میں 4 حرف، اللہ کے نام میں 4 حرف، اور محمد میں 4 حرف، اور احمد میں 4 حرف. اللہ بغیر نقطے کے، محمد بغیر نقطے کے، احمد بغیر نقطے کے، اسلام بغیر نقطے کے. پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 12 حرف. لا الہ الا اللہ کتنے بھائی؟ محمد الرسول اللہ 12 حرف. تول کے کلمہ بنایا اللہ، تول کے، ذرا ایسے نہیں ہونے دیا. لا الہ الا اللہ میں نقطے والا حرف نہیں لایا، محمد الرسول اللہ میں نقطے والا حرف نہیں لایا. اللہ میں 4 حرف لایا، محمد میں 4 حرف لایا، احمد میں 4 حرف لایا. لا الہ الا اللہ 12 حرف،
محمد رسول اللہ 12 حرف تول کے تمہارے ہاتھ میں کلمہ دیا ہے کہ اس کی قدر کرو. اللہ. اسی کو رول رہا ہے آج کا مسلمان. یہی پاؤں میں پڑا ہوا ہے. اگر یہ سر پہ ہوتا تو آج تم دنیا کے سر پر ہوتے, یوں بھیکاری نہ ہوتے. لا الہ الا اللہ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. اللہ کے سامنے جھکنا 5 وقت تو ہے علامت, کہ ہماری علامت ہے کہ ہم بھاگے جاؤ. کدھر جا رہے ہو؟ اللہ نے بولا ہے. اللہ کی جیسے چھوٹا افسر بڑے افسر کی پکار پہ جاتا ہے, تو یہ کائنات کے شہنشاہ کی پکار ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس رب کی پکار ہے. پہاڑ جھکا دیے, سمندر جھکا دیے, 7 آسمان جس کے آگے جھک گئے, اس اللہ کی پکار ہے. 5 وقت تو ہماری نشانی ہے. 24 گھنٹے ہمارا سر جھکا ہوا ہے. معبود 5 وقت کے لیے معبود نہیں, ہاں علامت ہے. ہم یہ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے. اللہ سے مانگتے ہیں, کسی اور سے نہیں. قرضہ لینا مانگنے میں نہیں آتا, قرضہ لینا سوال میں نہیں آتا. قرضہ تو نبیوں نے اٹھایا, میرے نبی نے اٹھایا. دنیا سے جا رہے تھے, ذرا آپ کی یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی. قرضہ سوال نہیں, سوال اپنی نوعیت سب کو معلوم ہے کہ اللہ سے مانگ, اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگ. دوسری بڑی صفت ہے جو جس کا ٹیسٹ بڑا مشکل ہے, وہ رب, کہ معبود اللہ ہے اور رب بھی اللہ ہے. پالنے والا اللہ ہے جو مکڑی کو اس کے جالے میں خوراک پہنچاتا ہے. دنیا کے سب سے زیادہ صبر والی مخلوق مکڑی ہے, جو جالا بن کے بیٹھ جاتی ہے. یار روٹی تو ہی کھواؤں. ہر مخلوق نکلتی ہے اپنے جگہ سے, حرکت کرتی ہے, تو روٹی پڑی. مکڑی جالا بنا کے بیٹھ جاتی ہے. یار مکھی گلی ہے, مکوڑا ہوں, تو ہی کر. میرا اللہ مکڑی کو نہیں بھولتا, تمہیں کیسے بھولے؟ 100 زمینوں میں پھیلی ہوئی مخلوق کو رزق دیتا ہے اور اس کے خزانوں میں ذرے کے برابر کمی نہیں آتی. جو 7 آسمان کی مخلوق کو رزق دیتا ہے اور اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی. جو شیر, ہاتھی, چیتے جانوروں کو رزق دیتا ہے, سانپ بچھوؤں کو رزق دیتا ہے, کیا اس کے خزانے گھٹ گئے؟ کیا وہ ہمیں بھول گیا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن. میرے بندے میں زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا. افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک, تو تمہیں روٹی کھلا کے تمہارا رب تھک جائے گا؟ خزانے بھرے ہوئے ہیں, سلونی مانگو. تو رب پالنے والا اللہ ہے. یہ ٹیسٹ کہاں ہوگا؟ یہ بازار میں ہوگا, یہ جاب میں ہوگا. بازار میں تجارت کیسی ہے؟ جھوٹ ہے, خیانت ہے, حرام بیچ رہا ہے, حلال بیچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ رب. اور رب کا پیپر سب سے مشکل پیپر ہے. قبر کا پہلا سوال یہ نہیں ہے سجدہ کس کو کرتے تھے. قبر کا پہلا سوال ہے من ربک, پالنے والا کس کو سمجھتے تھے. قرآن کی پہلی سورت کی ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین, پالنے والا کائنات کا اللہ. قرآن کی آخری سورت ہے قل اعوذ برب الناس, پالنے والا اللہ. ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھ کے یاد کر پالنے والا اللہ. رکوع میں جا کر کہے سبحان ربی العظیم, پالنے والا اللہ. رکوع سے کھڑے ہو کر کہے ربنا لک الحمد, پالنے والا اللہ. سجدے میں سر رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلی, پالنے والا اللہ. جب پالنے والا اللہ ہے تو سچ مسلمان کی پہچان ہے. حرام سے بچنا مسلمان کی پہچان ہے. ساری کائنات سونا چاندی بن کے آ جائے, اگر حرام ہے تو کہے گا مجھے نہیں چاہیے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے. ہارون رشید جا رہا تھا, بہلول مجنوں کھڑے تھے, انہوں نے زور سے
نعرہ لگا امیر المومنین. تو ہٹو بچوں کے لشکر تھے تو اس نے ایسے پردہ ہٹایا, اونٹ پہ تھا, تو آگے بہلول کھڑے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آج تو حج پہ جا رہا ہے, لاؤ لشکر تیرے ساتھ ہیں, اللہ کے نبی نے حج کیا تھا. نہ ہٹو بچوں کے شور تھے, نہ کوئی آگے پیچھے کوئی پروٹوکول تھے. تو ہارون ذرا شرمندہ ہو گیا, تو بات بدلنے کے لیے کہنے لگا بہلول آپ کے ذمے کوئی قرضہ ہے تو اتار دوں. کہنے لگے پہلے اپنے قرضے تو اتار کر میرے سوچنا. کب میرے اوپر کون سا قرضہ ہے؟ کہ سارے مظلوموں کا تیرے اوپر قرضہ ہے, سارے مظلوموں کا تیرے اوپر قرضہ ہے, پہلے وہ تو اتار. کہنے لگا آپ کا کوئی وظیفہ نہ مقرر کر دوں, آپ کا کوئی وظیفہ نہ مقرر کر دوں. تو ہنس پڑے اور یوں آسمان کو دیکھا کہ جو تجھے نہیں بھولا مجھے بھی نہیں بھولا, جو تجھے نہیں بھولا مجھے بھی نہیں بھولا. جاؤ جاؤ, مجھے تیرے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے, میرا پالنے والا میرے ساتھ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے یہ کہا کہ رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر جم گئے, روٹی نہیں پوری ہو رہی, جم گئے. اب ایک میں شراب بیچی, میرے کتنے پیسے بڑھ گئے, کتنا میرے کم چل گئے, کہا تمہیں مبارک ہو, چل اور کر. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا رب اللہ ہے, پھر وہ جم گئے. ثم استقاموا, پہاڑ ہلے وہ نہ ہلے, نفس و شیطان کی آندھیاں ان سے ٹکرا کے واپس گئیں, اندر باہر طوفان اٹھے, انہوں نے سب کو لا الہ الا اللہ کی ضرب سے زیر و زبر کیا, اندر میں جذبے اٹھے, صلح دیا, اولاد بیوی نے مطالبے کیے, صلح دیا اپنے اندر کے سارے جذبات. اے اللہ تو رب, تو رب, تو رب, پالنے والا تو ہے, رزق تیرے خزانوں سے آتا ہے. یہ امتحان معبود کے سے بھی بڑا امتحان ہے کہ سجدہ تو کوئی ساری زندگی نہ کرے تو نماز پڑھے گا تو اللہ کو سجدہ کرے گا, لیکن نمازی بھی بازار میں جا کے جھوٹ بولتا ہے, فراڈ کرتا ہے, فریب کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. کہتا روٹی کی تو کھاواں, کہتا پیسے کی تو پورے کرا. اسے یاد نہیں رہتا کہ پالنے والا اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. یہی تو کربلاؤں کا, اللہ کی بات سنیں, اللہ راضی ہو جائے, اللہ جنت دے دے, لیکن اللہ کی قسم بے نیاز ہے کہ جاؤ مجھے کوئی پسند, جاؤ مجھے کوئی پسند. تو ہم اس کی رحمت سے 100% امید رکھتے ہیں کہ یہ قبول ہوگا انشاءاللہ, لیکن اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں کہ جاؤ مجھے پسند نہیں. لیکن یہ وہ شہزادے ہیں جو ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے, تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. صرف جنت ہی نہیں ہے, سردار, جن کے نام اللہ نے رکھے. حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے, کہا جی حرب, لڑاکا. آپ کا نہیں, اس کا نام حسن ہے. ان کو آپ نے گڑتی خود دی, حسین کو گڑتی ماں نے دی, حسن کو گڑتی اللہ کے نبی نے. پھر جب حسین پیدا ہوئے آپ نے کہا علی کیا نام رکھا ہے, کہا جی حرب, وہی نام. کہا نہیں, اس کا نام حسین. پھر آپ نے کہا یہ 2 نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے. آج تک یہ نام کسی کو نہیں ملے جن کے نام اللہ تجویز کرے. ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل جائے اور نبی کی سواری مل جائے. کون ہے کائنات میں جس نے نبی کی پشت پہ سواری کی سوائے حسن اور حسین کی؟ آپ گھر میں تشریف لاتے اور کہتے ہیں این اللقع, میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ دوڑے دوڑے آتے, آپ ان کے لیے ایسے گھوڑا بن جاتے, گھٹنے بھی ٹیک دیتے, ہاتھ بھی ٹیک دیتے, کہتے آؤ میری کمر پہ بیٹھ جاؤ. کمر پہ بٹھا کے پورا کمرے میں چکر لگاتے, ایسے گھومتے گھومتے, پھر یوں سر اٹھا کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی؟ جو ایسے شاہ سوار ہوں. ایک دفعہ ایسی بچے اوپر سوار تھے اور آپ ان کو لے کے کمرے میں چکر لگا رہے, اوپر سے جابر بن عبداللہ, اتنی بڑی سواری. تو آپ نے فرمایا اتنے بڑے سوار, اتنے بڑے سوار. ایک نے حکومت کو ٹھوکر مار دی, ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھا دیا کہ رب اللہ ہے, رب اللہ ہے, رب
اپنی نسل کو ذبح ہوتے دیکھنا کوئی آسان کام؟ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، وہ شور مچا رہا تھا، مجھ سے اس کا رونا، حالانکہ ہاتھ ہی ٹوٹا تھا، ٹھیک ہو گیا، مجھے اس کا رونا نہیں برداشت ہوا، میں باہر نکل گیا، اور یہ پوری نسل حسین کے آگے ذبح ہو رہی اور سر نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تو راضی ہے نا؟ بس ٹھیک۔ آخری بیٹا عبداللہ کے گلے کے جب تیر پا، 2 سال کی عمر کا بچہ تھا، اس وقت تھوڑا سا ایسے دل کانپا ہے، ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا، اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن ان سے بدلے لینا، ان سے بدلے لینا۔ رب اللہ ہے، اس کے لیے اہل بیت ذبح کیے جا سکتے ہیں، سستا سودا ہے۔ کائنات کا پاکیزہ ترین خون پانی کی طرح بہایا جا سکتا ہے، ان کے سر نیزوں پہ چڑھائے جا سکتے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ روتے حسین کو ہو، کرتے یزید والے کام ہو، کیا کرتے؟ مناتے جشن میلاد النبی ہو، قوم نبی کے دشمنوں والے، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ رسم و رواج جنت تک نہیں پہنچا سکتے۔ جنت کوئی سستا سودا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، سستا سودا۔ اللہ کا قانون اتنا اندھا ہے کہ حسین اور شمر ایک ہی ترازو میں تل جائیں گے۔ اللہ کا قانون اتنا اندھا ہے کہ ریڑھی لگانے والا شراب بیچنے والے کو اللہ ایک ہی صف میں کھڑا کر دے گا، رات کو رونے والی، رات کو ناچنے والی، رات کو پینے والا، رات کو آنسو بہانے والا، اللہ برابر کر دے گا۔ ام نجعل المتقین کالفجار افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے بھائیو، رب اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ اللہ کے کو قربان جاؤں، یزید کا بیٹا، شاید آپ کو نام ہی معلوم نہ ہو، معاویہ بن یزید، 22 سال کی عمر میں تخت ہاتھ میں آ گیا، چونکہ اس کا باپ مر گیا، 42 سال کی عمر میں باپ مر گیا۔ 22 سال کی عمر میں تخت، کون سا؟ 3 بر اعظم۔ ویانا میں جاب نہیں، ویانا میں سٹور نہیں، ویانا میں ہوٹل نہیں، ویانا میں دکان نہیں، 3 بر اعظم کی سلطنت، کوئی دشمن سامنے سر اٹھانے والا نہیں ہے، اور بھرپور جوانی، 22 سال کی عمر، 40 دن حکومت کی، پھر اپنے اندر کی آواز کو دبا نہ سکا اور اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا، بنو امیہ، کہا دیکھو میرا باپ جابر اور ظالم تھا، اس نے تخت کے نیچے اہل بیت کا خون بہایا، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ تمہاری حکومت ہے، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی۔ آج کا مسلمان شراب نہیں چھوڑ رہا ہے، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی، مجھے نہیں چاہیے، جاؤ جس کو دینی ہے دے دو۔ موت کے بعد اگر کوئی زندگی ہے تو یہ وہ راہیں نہیں ہیں جس پر آج ہم چل رہے ہیں۔ اگر موت کے بعد جنت ہے اور جہنم ہے اور اللہ کا سامنا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو پھر یہ وہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر آج امت چل رہی ہے۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، واہ واہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ یہ ایسی اس آیت میں یوں سما بنتا ہے جیسے ماں ہاتھ پیدا کی، چھوٹا بچہ جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو ماں کہتی آجا آجا آجا، تو ایسے ایسے دوڑتا ہے اور پھر وہ یوں لڑکھڑاتا ہے اور گرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ماں آگے بڑھ کے اس کو اٹھا لیتی۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے اللہ کی طرف۔
آ جاؤ اللہ کی چھاؤں میں، آ جاؤ، نا قدر اللہ حق قدرہ، ارے میری قدر تو تم کرتے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے میرے بندے تو میرے بارے میں بدگمان ہو گیا، تمہیں کس نے میرے بارے میں دھوکہ دے دیا؟ اولاد ماں باپ سے بدگمان ہو جائے تو ماں باپ جیتے مر جاتے، جیتے مر جاتے۔ ایک بچہ اپنے باپ سے شکایت کر رہا تھا، میں بیٹھا سن رہا تھا، جو باپ کے چہرے پر جو غم تھا، کرب، میں آج تک اس کرب کو نہیں بھلا سکا کہ وہ بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا کہ اس کی خاطر میری جوانی رول گئی اور مجھے کہہ رہا تو میرے واسطے آج تک کیتا کی۔ تو جو اس باپ کے چہرے پہ دکھ اور درد تھا وہ تو ایک مخلوق تھی۔ یا ایھا الانسان میں جو اللہ نے درد بھر دیا ہے، او میرے بندے تو مجھ سے ہی دھوکہ کھا کے میرے بارے میں بدگمان ہو گیا، کوئی میرے جیسا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ آنکھیں کہاں سے لائے ہو، یہ ہونٹ، یہ زبان کہاں سے لائے ہو، یہ وجود کہاں سے لائے ہو؟ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، کس نے ماں کے پیٹ میں یہ روح بنا کے تمہیں باہر بھیجا؟ کس نے ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے جاری کیے؟ کس نے پیشاب بہانے کے راستے آسان کیے؟ کس نے زمین کا فرش تیرے لیے بچھایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے پہاڑ گاڑے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کس نے مرد عورت کو روپ بنایا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کون نیند لے کر آیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کون رات کی چادر تان کر لایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کس نے سورج نکالا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کس نے سورج نکالا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، سات آسمان کس نے چھت بنائی، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، یہ سورج کو آگ دے کر فصلوں کو پکایا، پانیوں کو بخارات بنا کر اڑایا، اوپر جا کے ٹھنڈا فرمایا، پھر قطرہ قطرہ کر کے بارش بنا کے زمین پہ برسایا، پھر زمین کو سپنج بنا کر اس میں پانی کو سٹور فرمایا۔ تم ساری زندگی کا پانی سٹور کر کے دکھاتے، تمہارے لیے قیامت تک کی نسلوں کے لیے پانی کو زمین میں سٹور کر کے رکھ دیا، پھر اس میں سے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں نکالتا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، کیا کچھ نہیں کیا ہے؟ رب اللہ ہے بھائیو، جہاں مرضی رہو، ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ، ایک اللہ کو رب مانو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ اسی کو ملے گا جو محمدی بنے گا، اللہ اسی کو ملے گا جو در مصطفیٰ پر جھکے گا، اللہ اسی کو ملے گا جو چاہے نام اس کا محمد اکرم، لیکن غلام مصطفیٰ وہ ہے جو اس کے در پر جھکے۔ غلام رسول رکھنے سے کام نہیں بنے گا، غلام بننے سے کام بنے گا۔ غلام مصطفیٰ بنو، غلام رسول بن کے دکھا دو اللہ کو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمدی لا الہ الا اللہ میں ہر جگہ کہہ کے آ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتا۔ پاسپورٹ تمہیں مفت میں ملے ہے، ویزا مرنے سے پہلے لگواؤ۔ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تم اپنے نبی کی نقل اتارو، اپنے نبی کی نقل، کوئی روپ تو دھارو گے نا، اپنے نبی کا روپ دھارو، اس کی نقل مارو۔ اندر گندا ہے، اچھا ہے، اللہ کے حوالے کرو، اس کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کر دے گا۔ کپڑے صاف ستھرے ہوں تو طبیعت پہ اور اثر ہوتا ہے، کپڑے گندے ہوں تو طبیعت پہ اور اثر ہوتا ہے۔ تم محمدی روپ میں آ جاؤ، اللہ کو بھی پسند آؤ گے، اندر بھی نورانی ہو جائے گا۔ ہمیں حکم ہے، ہم نے اپنے حبیب کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ نے ایک ہی ہستی کو ماڈل بنایا، ماڈل قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ماڈل یہ نور ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ کل کائنات کے نبی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، یہ میرے حبیب بتانے والے ہیں، بشارتیں دینے والے ہیں۔
آخرت کا عذاب بتانے والے ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ میرا حبیب ہے جو میری طرف بلاتا ہے، روشن چراغ ہے، اس کے پیچھے چلو، یہ تمہاری یہ راہبر ہے، یہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، یہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا۔ اللہ نے بھی کیا پیار ہے۔ کبھی اللہ آپ کے رات کے رونے کو ذکر کرتا ہے، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، کبھی آپ کے اندر کے غم کو ذکر کرتا ہے، لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، کبھی آپ کی عالمی نبوت کو بیان کرتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کبھی آپ کے قرآن کی قسم اٹھاتا ہے، قاف القرآن المجید، کبھی آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ پر اعتراض ہوا کہ یہ شاعر ہے، تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے، جادوگر ہے، تو میرے اللہ نے پھر قسم اٹھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ نہ یہ جادوگر ہے، نہ یہ شاعر ہے، یہ میرا رسول ہے جس کی عظمت کو قرآن بیان کر رہا ہو، وہ کتنا عظیم ہو، بنانے والا جس کی عظمتیں بیان کر رہا ہو وہ کتنا۔ کبھی آپ کی چادر کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا المزمل، کبھی آپ کے کمبل کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا المدثر، کبھی آپ کے مقام کا ذکر کرتا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کبھی مقام محمود آپ کے لیے سجاتا ہے، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کبھی آپ کی رحمت کو بتاتا ہے، وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، کبھی انسان جنات سب کا نبی بنا کر آپ کو پیش کرتا ہے، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کبھی آپ کے ساتھیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، والذین معہ، یہ جو میرے نبی کی نبوت کی نشانی کون ہے، اس کے صحابہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ میرے نبی کے جو ساتھی ہیں ان کی زندگی بتاتی ہے کہ ان کو نبی کا فیض ملا ہے، کیونکہ ایسی ہستیاں نبی کی صحبت کے بغیر وجود نہیں پا سکتی۔ ایک عورت، مرد طاقتور، عورت کمزور، اور بڑھاپا اور کمزوری، خولہ بنت ثعلبہ، اور خامد اور بیوی کی ہو گئی کوئی تکرار، خامد نے غصے میں طلاق دی تھی، طلاق تھی اس زمانے کی جس کو کہتے تھے زہار۔ طلاق زہار میں یہ ہوتا تھا کہ وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ حرام ہو جاتی تھی، دوسرا نکاح ہو کر طلاق ہو کر بھی اس سے شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ 3 طلاق میں تو یہ شکل ہے، پھر کہیں شادی ہو جائے، وہاں سے طلاق ہو جائے، ادھر شادی ہو جائے، لیکن زہار میں ہمیشہ کے لیے حرام۔ تو اوس بن صامت انہوں نے طلاق دے دی، یہ بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس آئیں، اما عائشہ ہمارے نبی کو کنگھی کر رہی تھی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان زوجی اوس ظاہر منی، میرے خامن اوس نے میرے ساتھ زہار کر دیا، وہ طلاق دے دی جس میں ہمیشہ کے لیے حرام۔ تو یا رسول اللہ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو چونکہ ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا، جو ماحول میں تھا آپ نے کہا خولہ ختم، معاملہ ختم، تو حرام ہو گئی۔ کہ یا رسول اللہ غور فرمائیں، ابو ولدی احب الناس الیہ، مجھے اس سے پیار ہے، اس کو مجھ سے پیار ہے، میرے اس سے بچے ہیں، غصے میں کہہ گیا، کچھ نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے کہا خولہ تو حرام ہو گئی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا پیٹ پھٹ گیا، میری جوانی ڈھل گئی، میرے ماں باپ مر گئے، اب میں کہاں زندگی گزاروں؟ بھائی کہاں بوجھ اٹھاتے ہیں بہنوں کا، بعد میں شاید یاد نہ رہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں، اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں۔ کہا جی کیا؟ کہا جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ لوٹ کے گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔
جب وہ بولے جا رہی تو آپ چپ ہو گئے کہ بھائی یہ تو مائی مانتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے. اس نے آپ کو دیکھا بھائی ابھی کچھ کہیں گے، ابھی کچھ کہیں گے. جب نہیں بولے تو کہنے لگے اچھا آپ نہیں سن رہے ہیں، میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں. کل تک یہ پتھروں کو پوجتے تھے، کل تک یہ پتھروں کو پوجتے تھے، اور آج یہ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ آپ نہیں سن رہے، میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں. اس نے وہیں ہاتھ اٹھایا، اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں پالوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور خامد پالے تو تربیت کہاں سے کرے؟ تربیت تو مائیں کرتی ہیں، باپ کہاں فرصت ہوتی. اے اللہ، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. یہ نہیں کہا تو اپنا شریعت کا فیصلہ اتار. اللہ میرے حق میں فیصلہ آنا چاہیے، میرے خلاف نہیں آنا چاہیے. اللہ کو پابند کر رہی ہے، اللہ میرے حق میں فیصلہ اتار. اور روئی. ایک دم اللہ کے نبی پر وحی آئی تو حضرت عائشہ نے فرمایا خولا چپ کرو، وحی آ گئی، وحی آ گئی. تو خولا نے یوں دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آنکھیں بند ہو جاتی تھی، پسینہ ماتھے پہ آ جاتا تھا وحی کے وزن کی وجہ سے. تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اب یہ وحی میرے حق میں ہے یا میرے خلاف. تو جب وحی ختم ہوئی تو اپنے آنکھیں کھولی، پسینہ پوچھا اور مسکراتے فرمایا خولا مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فتویٰ دے دی اور اس طلاق کو ختم کر دیا ہے، اور اس کو حدیث کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا کہ قیامت تک ایمان والی عورتیں اور مرد پڑھیں اور یاد کریں کہ یوں بھی اللہ سے یاری لگ سکتی ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. ہائے ہائے ہائے، 28واں سے پارہ شروع ہو رہا ہے، 28واں سے پارہ، اور اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں آیت کو اتارا. قد سمع اللہ، اپنا نام لے کر آیا. ہاں ہاں میرے حبیب، میں بھی آپ کی عدالت میں موجود تھا، اس خاتون کا جھگڑا میں سن رہا تھا جو آپ کے سامنے اپنے خامد کا گلہ کر رہی تھی اور آپ سے فتویٰ لے رہی تھی کہ اس کو ختم کرو، اور آپ نہیں دے رہے تھے فتویٰ، اور میں آپ کا اور ان دونوں کا مکالمہ سن رہا تھا. آپ وہ اقرار کروا رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے، میں بھی شریک مجلس تھا. میں آج کے بعد اس طلاق پہ یہ جرمانہ رکھتا ہوں، اس طلاق کو ختم کرتا ہوں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. پتھر کے پجاری اس نبی کے فیضان سے وہاں تک پہنچے کہ قرآن ان کے لیے اترا. تو میرے بھائی اور بہنوں، کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کرو، محمدی بنو. ایک ہی ہستی ہے جس سے اللہ نے پیار کیا، اس سے پیار کرنے والے بنو، اللہ آپ سے پیار کرے گا. اس کے سامنے اپنی ساری خواہشات چھوڑ کر اس کے حکم پر آ جاؤ، اللہ دنیا اور آخرت تمہاری بنا دے گا. ایک بدو آ کر کہنے لگا محمد، آپ نے کہا ہاں ہیں ہاں جی. اب کبھی کسی کی بدتمیزی کے جواب غصے سے نہیں ہے، ہمیشہ نرمی پیار. محمد یہ بدتمیزی تھا. کہا جی میرے بھائی، تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں. کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا کلمہ پڑھ لیں گے، وہ کس لیے؟ کہا تو کہتا ہے یہ روم ایران کی سلطنتیں ٹوٹ کر یہ تیرے ساتھی اس پر قبضہ کر جائیں گے، ان کو تو روٹی نہیں ملتی، یہ اتنی سپر پاور کو کیسے توڑیں گے؟ آپ مسکرا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے، اور تو کہتا ہے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے. آج تک کوئی قبروں سے اٹھ کر آیا؟ تو آپ نے بڑے مسکرا کر فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم ٹوٹے گا. اور باقی رہی تیسری بات تو قیامت کا دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. وہ بھی کوئی بڑا تکڑا تھا، کہنے کا میں نہ مانوں. چلا گیا. مکہ فتح ہوا تو سارا عرب کلمہ پڑھ گیا، کہنے لگا بھئی ایک تو ہو گیا.
عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران بھی ٹوٹ گیا، روم بھی ٹوٹ گیا، کہنے لگے ابھی دوسری بھی ہو گئی ہوں تو یہ بھی ہو ہی جانی ہے، کلمہ پڑھ لے بھائی. تو کلمہ پڑھ کے آ گیا مدینے، ہجرت کر کے مدینے آ گئے. حضرت عمر سے جب کبھی آمنا سامنا ہوتا تو اس کو بڑی عزت دیتے، اور جب وہ کبھی آتا اور آپ محفل میں بیٹھے ہوتے اور وہ آتا تو کھڑے ہو جاتے، تو ساتھی لوگ حیران ہوتے کہ عام سا دیہاتی آدمی اس کے لیے حضرت عمر اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں. تو ایک دن ان کی آنکھوں میں سوال پڑھ کے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں میں اس کو کیوں عزت دیتا ہوں. جس دن یہ آیا تھا اس دن میں بھی موجود تھا اور اس نے یہ کہا تھا، اور اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تھا کہ باقی رہی تیسری بات موت کے بعد اٹھنے کی، تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا اللہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ جنتی آدمی ہے، اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے. اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھ میں دیتے. محمدی بنو، امتی بنو، فرقے میں بنو. فرقے واریت کی آگ نہ بھڑکاؤ. پاکستان کے جراثیم یہاں دفن کر دو کہیں. انڈیا بنگلہ دیش میں تو کم ہے، انڈیا پاکستان میں یہ زہر ہے، زہر ہے، زہر ہے، زہر قاتل ہے، زہر قاتل ہے، زہر قاتل ہے. امت کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والا یہ قدم ہے کہ تم امت سے ہٹ کر فرقوں کو اپنی پہچان بنا لو. تم امت پنے سے ہٹ کر فرقہ واریت کے نمونے اپنے کھڑے کر دو اور اس کے سٹیکر اپنے بنا لو. سارے علامتیں ہٹا کر محمدی بن کے دکھاؤ. میرے اللہ نے ایک سے پیار کیا، وہ محمد ہے. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد. اور ہمیشہ نام زیادہ رکھے جاتے ہیں محبت کی وجہ سے. تو کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طه، میں یاسین. اور قرآن سے نکال کے دکھاؤں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص. یہ میرے رب نے اپنے نبی کے نام رکھے ہیں محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کا اعلان کیا ہے کہ میرے حبیب یہ آسٹریا والوں کو بتا دے کہ جب تک تیرے غلام نہیں ہوں گے تیرے رب کی قسم کسی کا کچھ قبول نہیں ہے. فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن سارا خوبصورت ہے اور قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. والعصر یہ قسم ہے، والضحى واللیل یہ قسم ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى یہ قسم ہے. ایسے ایک قسم اللہ نے یہ اٹھائی ہے، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. اے میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ یوں لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب کوئی اور ہے. رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. یہ عربی میں کمال محبت یوں بیان کیا جاتا ہے، غیر بن کے قسم اٹھائی جاتی. فلا وربک، آسٹریا والوں کو نہیں پتا میرا تجھ سے کتنا پیار ہے. فلا وربک سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تو میرا حبیب ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، انہوں نے دوڑ لگا دی تو اللہ نے کہا موسیٰ دوڑ کی کم آئے؟ ما اعجلک، دوڑ کی کم آئے؟ تو کہنے لگے عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، تجھے راضی کرنے کے لیے. ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، ساری دنیا ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، میرا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے. اور خود کیا کہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری دنیا مجھے راضی کرے گی، میرے حبیب میں آپ کو راضی کروں. اللہ، میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، راضی ہو جائیں. میرے بھائیو، اللہ تو بے نیاز ذات ہے، اس پر گناہوں کا اثر نہیں ہوتا.
نیکیوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کا سامنا کرنا آسان ہے، اللہ کے نبی کا سامنا کرنا مشکل ہے، کہ جو دکھ وہ اٹھا گئے اس امت کے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا کہ یہ دعا ہے مانگ، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی۔ مجھے بھی اللہ نے کہا مانگ، میں نے کہا نہیں یہاں نہیں، آخرت میں امت کی بخشش کے لیے مانگو۔ دنیا سے جانے کا وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے، جبریل دروازے سے داخل ہو کر آ کر چپ ہو کے کھڑا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ باہر ملک الموت اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت اندر آ کر سلام کرتا ہے، کہتے یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے، اور آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یہ محمد مصطفیٰ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ نہ بھلاؤ اسے نہ بھلاؤ۔ گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ 7 بر اعظم مل گئے اور محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا تو ہار گئے۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چل زندگی مک گئی، حضرت کسی اور پاسے آ گیا، پیچھا جاون دا ٹائم ہی مک گیا ہے۔ ایک ہستی ہے جسے میرے رب نے چاہا، حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور محمد، اور کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں، واحد ہستی ہیں جن کی پیڑھی نسب آدم تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابخ بن جعحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ ملک الموت کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آؤ، رہنا چاہیں تو واپس آ جاؤ۔ تو آپ نے کہا میں اجازت دوں گا تو مجھے لے جاؤ گے؟ کہاں جی آپ کو بھی لے جاؤں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ بھائی بہنوں، اللہ سے مانگا کرو یا اللہ ایسی موت دے کہ تو ہماری ملاقات کے شوق میں، ہم تیری ملاقات کے شوق میں۔ ایسی موت نہ آئے کہ مجرم پکڑا ہوا جیل جا رہا، ایسی موت آئے کہ مسافر لوٹ کے گھر جا رہا۔ اس دھوکے کی دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ بہت بے حیثیت ہے۔ آپ نے جبریل سے فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہا یہ اللہ تو آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ کہا اچھا، پھر جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ میرے رب کی قسم یہ سوال میرے نبی نہ اٹھاتے تو ہم بندر خنزیر ہو گئے ہوتے۔ تو جبریل واپس گئے اور پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ
کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی ہفتے کے دن، ہفتے کو پکڑتے تھے، اتوار کو کھاتے تھے، اللہ نے بندر بنا دیا۔ ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، شراب بیچنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہے۔ ہم بندر خنزیر کیوں نہیں بن رہے؟ اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے اولاد کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ میرے حسن حسین کا کیا بنے گا، حالانکہ دیکھ لیا تھا ایک ذبح ہو رہا ہے، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے۔ ہاں، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یا قیامت کے دن انکار کر دینا، اسے نہیں جاؤنا نبی دے سامنے، یا تو اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں دربار رسالت میں پیشی کی حاضر کیا جائے تو کہنا میں نہیں جانتا، یا تو یہ طاقت پیدا کرو۔ یہ نہیں کر سکتے ہو تو ان راہوں سے واپس آؤ جن پہ جا رہے ہو۔ یہ ساری دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار مکار دغاباز دھوکے باز ہے۔ اسے آخرت کے لیے کمائی کا ذریعہ بناؤ، اس کے پیچھے آخرت برباد نہ کرو۔ حضرت علی کا فرمان ہے لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک۔ اپنے بچوں کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے بچوں دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرائیں گے، جب ٹکرائیں آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جب ٹکرائیں، جب ٹکرائیں، جب ٹکرائیں آخرت بچاؤ، دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ آخرت جاتی ہے، تو پھر آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ اپنے بچوں کا مسئلہ نہیں اٹھایا ہے، تمہارا مسئلہ اٹھایا ہے، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو جواب ہے ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گے۔ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جب ماں فریاد کرتی عرش کانپ اٹھتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کے لیے کیا لفظ ہے؟ عقوق۔ حالانکہ پورے قرآن حدیث میں لفظ آتا ہے معصیت، معصیت، اور ماں باپ کے بارے میں آتا ہے عقوق۔ ماں باپ کی نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ عقوق۔ عقوق کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھو، کسی چیز کو پرزے کر کے پھینک دینا ایسا کہ کبھی جڑ نہ سکے، اس کو کہتے ہیں عق، حقوق۔ اس لفظ میں اشارہ ہے جس کے ماں باپ روٹھ گئے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے پہلے کچھ نہیں رہا، کہ ہر شے ختم ہو گئی۔ ایک صحابی ہیں علقمہ، ان کی بیوی کا پیغام آیا، یا رسول اللہ میرا خامد موت کی حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ صحابی، ارے بھائی کون صحابی؟ جو میرے اللہ نے کہا ہے میرے حبیب کلن وعد اللہ بالحسنى، تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اب دوڑے ہوئے گئے، کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا، پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں پڑھا جاتا۔ کہا والدین میں کون ہے؟ کہا ماں۔ ناراض ہے؟ کہا جی بلاؤ، وہ آ گئی۔ کہا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہ جی میں ناراض ہوں۔ کہ کس وجہ سے؟ کوئی بڑی وجہ نہیں بتائی۔ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھنے والا، روزے رکھنے والا، مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا تھا، اس سے میرا دل دکھا ہوا، بدتمیزی سے بولتا تھا، سخت بولتا تھا۔ تمہارے ہاں تو ان بچوں کو کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں؟ جس ماحول میں یہ پروان چڑھ رہے ہیں، ان بچوں کا کیا گلہ؟ تو ہمارے دیش میں یہی حال۔ یا رسول اللہ بس سخت بولتا تھا، مجھے اس کا دکھ۔ تو آپ نے کہا معاف کرو گے؟ کہ نہیں کرتے۔ کہا اچھا اگر میں اسے تیرے سامنے آگ لگاؤں پھر معاف کرو؟ کہاں پھر تو معاف کرو۔ کہا اگر تو نے معاف نہ کیا یہ آگ میں، اللہ کی آگ میں جائے گا، میری آگ تو چھوٹی۔ کہا اچھا پھر میں معاف کرتی ہوں۔ کہا میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد
रसूल अल्लाह, और जान निकल गई। माँ के दुख ने सहाबी का कलमा रोक दिया, हमारी क्या हैसियत। मेरे नबी ने इस तमन्ना का इजहार किया, काश मेरी माँ जिंदा होती तो तुम देख मैं उसकी नौकरी कैसे कर, मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पर होता, मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा था और इधर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। 6 बरस की उम्र में माँ फौत हुई थी, 63 साल की उम्र में हज करने गए, 57 साल के बाद अब वहां से गुजरे हैं तो ऊंटनी को पहाड़ों में डाल दिया, किसी को नहीं पता कि कहां चलती है। 60-70 हजार का मजमा साथ था, जो गरीब के लोग थे उन्हें पता था क्या हो रहा है, बाकियों को नहीं पता अंदर किधर जा रहे हैं, क्योंकि कब्र अंदर है। मैं 2000 में गया हूं, मैंने वहां ज़ियारत की, कब्र अंदर है। चलते 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 पहाड़ों के अंदर 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 एक ऊंटनी बिठाई, इतना ही ऊंचा पहाड़ है जितना ये गुंबद है, वहां मेरे नबी की माँ क़यामत के लिए सो रही है। 57 साल गुजर चुके हैं, 7वें दिन आदमी गम भूल जाता है। आप माँ की कब्र के सराहने यूं बैठे, घुटने उठाए, हाथ यहां रखे और सर दिया घुटनों में, ऐसे छोटे बच्चे रोते हैं लंबा रोने के लिए, यूं बैठे और फिर जो रोए हाय अबवा के पहाड़ों को भी रुलाती, इतना रोए कि दाढ़ी तर हो। मैं बहुत दफा ये किस्सा सुना बैठा हूं, सुनाता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। मुझे हर दफा रोना आता है, हालांकि कितना ही बड़ा किस्सा हो, कुछ दिनों बाद आदमी जज्बात निकल जाते हैं, लेकिन नीचे आकर हमेशा मेरी बेबसी हो जाती है कि मैं चूंकि वहां गया हूं, मैंने वो देखा। तुम ऑस्ट्रिया के खूबसूरत मुल्क में क्या जानो कि मेरे नबी पे क्या गुजरी 6 साल। हाय वाह या रसूल अल्लाह, हाय 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 हाय। छोटा मासूम बच्चा क्या रोया है वहां, आज 63 बरस की उम्र में भी बैठे रो रहे हैं। दफन करने के बाद जब वो नीचे उतरे तो फिर भाग के ऊपर चढ़ गए, फिर भाग के ऊपर चढ़ गए। पीछे उम्मे ऐमन गई तो ऐसा नजारा था कि अबवा के पहाड़ भी जुबान होती तो चीख उठती। आप माँ की कब्र को लिपट के ऊपर लेटे हुए थे और कह रहे थे, माँ जी आपको तो खबर थी आपके सिवा मेरा कोई ना था, आप मुझे छोड़ के कहां चले गए। ये तुम्हारे नबी हैं, ये मेरे नबी हैं, कुल कायनात के नबी हैं, सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, कुल कायनात के नबी। कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कोई मान के बाकी है, सबके वही है। अब फिर फरमाया कि आगे आपके हाजियों का इंतजाम ठहरने का आगे था, 10 मील आगे खुला मैदान था। वहां आपने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं आज रात अपनी माँ की कब्र के पास गुजारूंगा। रात आपने वहीं क्या फरमाया है। तो मेरे भाइयों, ये तबलीग का काम एक खूबसूरत मेहनत है अल्लाह के नबी के दीन को सीखने के लिए और उसको फैलाने के लिए। इसको जमात में समझो, ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है दीन पे चलना, दीन की दावत देना। हमारे जिम्मे है अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, मसाइल बताना उलमा का काम है, दावत देना हर मुसलमान पर फर्ज है। अपने दीन पर साबित कदम रहना और उसके लिए लोगों को तैयार करना, ये हम सब के जिम्मे है। अपनी जान माल लेकर तो आप बहुत बड़ा मजमा आए हुए ऑस्ट्रिया का, मुझे ख्याल नहीं था कितने लोग आएंगे, क्योंकि मुझे माशाल्लाह लगता है बहुत से दूर दूर दराज से आप सारे भाई तशरीफ लाए हुए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। दरो दीवार भी खुश होंगे और ये फिजा भी खुश होगी, इस मजलिस के मलाइका भी पता नहीं कितने खुश हो रहे होंगे कि अल्लाह के महबूब की उम्मत का इतना बड़ा इज्तिमा एक दियार गैर में
आसमान के दरवाजे भी तुम्हारे लिए खुले हुए होंगे। अल्लाह उसका रसूल से सुलह करके जिंदगी गुजारने की नीयत करो, उसको सीखना, उसको फैलाना। अगर फैमिलीज के साथ रहते हो तो अपने बच्चों के लिए टाइम निकालो, अपनी बीवियों के लिए टाइम निकालो, खामिद और बीवी की मोहब्बत को कायम करो। दुनिया की सबसे अहम मोहब्बत खामिद और बीवी की मोहब्बत, बाकी इसके बाद हैं। दुनिया का सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी का है, सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ और बाप है, और सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। अल्लाह ने दुनिया में पहला रिश्ता कायम किया, वो बीवी और खामिद का कायम किया। आदम और हव्वा में निकाह के साथ खामिद और बीवी का रिश्ता कायम फरमाया। उन्हें माँ बाप नहीं बनाया पैदाइशी तौर पर के साथ 2-4 बच्चे भी अल्लाह बना देता। उन्हें पहले खामिद और बीवी बनाया, फिर उनको माँ बाप बनाया, फिर उनको दादा दादी बनाया, नाना नानी बनाया, सास ससुर बनाया। सारे रिश्ते खामिद और बीवी से जन्म लेते हैं। अगर इस रिश्ते में दरार पड़ गई तो नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और घरों में चाहे ऑस्ट्रिया में रहो, चाहे लाहौर में रहो, चाहे ढाका में रहो, चाहे दिल्ली में रहो, घर को आबाद करने का एक ही रास्ता है, एक दूसरे से हुस्न सलूक, अच्छे अखलाक, दरगुजर और बर्दाश्त। खामिद बीवी की बर्दाश्त न करे, बीवी खामिद की बर्दाश्त न करे, घर तो उजड़ जाए। और दुनिया में कोई 100% दूसरे के मुताबिक नहीं हो सकता। एक ही रास्ता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे को बर्दाश्त करो। तुम्हारी नस्लें यहाँ परवान चढ़ रही हैं, इनके लिए सोचो, इन्हें मरने से पहले निजाम दे के मरो, इनको स्कूल दे के मरो, मस्जिदें देकर मरो, मदरसे देकर मरो। यहाँ ऐसे नहीं, अगर तुम्हारी नस्लें यहाँ हैं, तुम्हारे पास पासपोर्ट हैं यहाँ के, तो तुम लोग वापस नहीं जाने वाले हो। अपनी नस्लों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचो कि ये अच्छे मुसलमान बन के यहाँ रहें। इनके लिए तुम्हारे अपने स्कूल हो, तुम्हारे अपने मदरसे हो, तुम्हारी अपनी मस्जिदें हो। ये तो देखो आज ये मस्जिद छोटी पड़ गई, अल्लाह ताला तुम आपस में चंदा इकट्ठा करके बड़ी मस्जिद बनाओ और आपस में जुड़ के रहो, जुड़ के रहो, जुड़ के रहो, जुड़ के रहो, मोहब्बत से रहो। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने पूछा इस्लाम का सबसे बड़ा अमल कौन सा है? सहाबा ने कहा नमाज, आपने कहा नहीं। उन्होंने कहा जिहाद, आपने कहा नहीं। कहा रोजा, आपने कहा नहीं। कहा हज, आपने कहा नहीं। कहा जी अच्छा फिर क्या है? आपने कहा इस्लाम का सबसे बड़ा अमल और सबसे मजबूत अमल आपस में मोहब्बत है अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ है अल्लाह के लिए, मोहब्बत है अल्लाह के लिए। मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो। मैंने बीच में भी कहा था किसी फिरके को अपने साथ मंसूब न करो। जिस ज़हन पर चलना चाहते हो चलो, लेकिन उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। देख लो मेरा मुल्क कैसे आग में जल रहा है। ऐसी नफरतों की आग है कि 7 समंदर भी डालूं तो बुझने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो यहां अल्लाह के महबूब की जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाओ, अपने घरों में भी, अपने बाहर में भी। अगर तुम ताजिर हो, तुम्हारी दुकान पे कोई गलत चीज ना हो, तुम्हारी जबान पे झूठ ना हो, धोखा ना हो। इन लोगों ने तुम्हें सारे हुकूक दिए जिनके पास पासपोर्ट है। इनके साथ धोखा ना करो, इनके साथ फ्रॉड ना करो, इनके साथ झूठ ना बोलो, इनके साथ टैक्स की चोरी ना करो। ये तुम्हें दे रहे, तुम इनको दो, ये तुम्हारा सदका बनेगा। पेपर बनाने के लिए यहाँ की लड़कियों से शादी ना करो। फ्रांस से आ रहा हूं, एक लड़की का फोन आया कि एक पाकिस्तान के जिले का नाम लिया, उसके लोग बहुत से यहाँ हैं, यहाँ इस इलाके में, कि वो उस जिले का था, ये उसका नाम था, उसने मेरे साथ शादी की। अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, वो मुझे छोड़ के चला गया, उसका काम हो गया, पेपर बन गया, वो दौड़ गया। लेकिन मुझे ईमान मिल गया है, मुझे ईमान मिल गया है। अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत दे दी है। मैं नहीं इस्लाम छोड़ूंगी, वो मुझे छोड़ के चला गया तो चला गया। ये जुल्म और सितम तकरीबन हर मुल्क में हो रहा है। अगर तुम्हारे पेपर पूरे नहीं, वापस चले जाओ। अल्लाह का निजाम, अल्लाह का राज़िक़ होना आसमानों पर है, जमीन पर तो नजर आता है। वो रिस्क आसमानों से आता है। 2 नंबरी करके मत रहो, वापस चले जाओ।
عزت سے رہنا سیکھو، ذلت کا رہنا مت سیکھو، پیسے کے پیچھے ذلیل نہ ہو، عزت نفس کو بچا کے رہو۔ تمہارے پیپر ہیں تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں پاسپورٹ بھی دے، تمہارے پیپر مکمل کرے۔ میں تو ہر جگہ یہ دعا کرتا، لیکن اگر تم ایسے جیلی چکر سے ہو تو پھر واپس چلے مت رہو۔ اپنے ضمیر کی آواز کو سنو، اللہ اس کے رسول کی آواز کو سنو کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، دو نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جھوٹ ہمارے اندر رچ گیا ہے، دھوکہ رچ گیا ہے۔ مسلمان سچائی کا نام ہے، مسلمان دیانتداری کا نام ہے۔ رزق اللہ، باوضو رہو، تمہیں رزق بڑھنے کے راستے بتاتا ہوں، باوضو رہو رزق بڑھے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ بہت آسان نسخہ بتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے۔ جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو، کون نہیں چاہتا؟ جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو۔ من احب ان یمد فی عمرہ ویوسع فی رزقہ، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو، تو کیا کرے؟ دو کام کرے، ایک ماں باپ کی خدمت، ایک رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ رزق بڑھ جائے گا، زندگی بڑھ جائے گی، رزق بڑھ جائے گا۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک، ماں باپ کی خدمت، باوضو رہنے سے رزق بڑھے گا، صدقہ کرنے سے رزق بڑھے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ آپ کو میں وہ راستے بتا رہا ہوں جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں، جن سے اللہ رزق بڑھاتا ہے۔ تو میرے بھائی اس تبلیغ کے کام کو کام سمجھ کے کرو۔ زیادہ نہیں کہتا ہوں آپ سے، 4 مہینے چلے کی نیت کر لو، جب پاکستان جاؤ، انڈیا جاؤ، بنگلہ دیش جاؤ، ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کرو، ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کرو۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اور ان کی صلح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جب یہ صلح کرتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، پچھلے سارے معاف کر دیتا ہے۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ ایک آخری بات کہہ کر دعا کرتے ہیں کہ آپ بہت بڑا مجمع آئے بیٹھے ہو، اوپر مستورات ہیں میرے سامنے، آپ کو آج توبہ کر کے اٹھو یہاں سے، توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کوئی بڑا اوکھا کام بھی نہیں ہے، آسان کام ہے، اور کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر کبھی توبہ ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کر لینا، پھر معافی مل جائے گی۔ کہیں تو شیطان کہتا ہے یار پکی تو ہم دینی، پھر کی کری؟ تم کچی کرو، کچی کرو، تم کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکا کر دے گا، کر دے گا، کر دے گا۔ نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ تو ایک دفعہ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر آپ نے دل سے کہا ہے، اوپر مستورات نیچے آپ، تو اللہ کی قسم آپ کے سب گناہ معاف ہو، موج کرو، معاف۔ ہاں کوئی حقوق باقی ہیں، حق معاف نہیں ہوا، گناہ معاف ہو گیا، حق تو دینا پڑے گا، گناہ معاف ہو گیا ہے۔ اور اگر دوبارہ کبھی یہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر ڈرنا نہیں، پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر۔ میرے نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑو اور 70 دفعہ کرو، اللہ ہر دفعہ معاف کرے گا، ہر دفعہ معاف کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر دفعہ نئے سرے سے توبہ کرو، نئے سرے سے توبہ کرو، انشاءاللہ اللہ تمہاری توبہ کو پختہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ، میں جب دوبارہ ہوں تو تم ہمیں ایسے پابند جگہ میں بیان نہ کرواؤ، ایسی جگہ کرواؤ جو ہمارے پاس بھی کھلا وقت ہو، تمہارے پاس بھی کھلا وقت ہو، تو تم پیسہ جوڑ کے کیا کرو گے؟ کوئی لگاؤ اللہ کے دین پر۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ
وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. یا اللہ یہ ہمارے یا اللہ ہم سب تیرے بندے بندیاں تیری بارگاہ میں جمع ہیں، ہمیں معاف فرما، درگزر فرما، ان کی نسلوں کی یہاں ایمان عمل کی حفاظت فرما. یا اللہ انہیں بڑی بڑی مسجدیں عطا فرما، انہیں اپنے اسکول عطا فرما، انہیں اپنے مدارس عطا فرما، آپس میں محبتیں پروان چڑھا، اسلام کا یا اللہ روشن نمونہ بنا، اور یہاں کی نسلوں کے بھی ہدایت پہ آنے کا ذریعہ بنا. جن کے کوئی کاغذات میں یا اللہ کوئی کمی بیشی اسے اپنے فضل سے پورا فرما. جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے لیے غیب سے رزق کا نظام فرما. اور یا اللہ امت بن کے چلنے والا بنا، امت بن کے چلنے والا بنا. ان مسجد والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے ہمیں اجازت دی یہاں بات کرنے کے لیے، جمع ہونے کی، ان کو ان کی انتظامیہ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بھائی بات یہ ہے کہ اب مصافحہ کرنا بڑا مشکل ہوگا. مصافحہ کوئی بھائی نہ کرے، منہ سے سلام جیسا نہیں کرو. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اپنے جواب اب مصافحہ میں کریں. آپ کی بڑی اللہ اکبر اللہ اکبر.